نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدني علما اللهم فقهنا في الدين۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے فضل و کرم سے اور اس کی دی ہوئی توفیق سے آج ماشاءاللہ سے چوتھے گروپ کا آغاز ہو رہا ہے، جس میں ترجمہ اور تفسیر سکھانے کی سمجھانے کی کوشش کی جائے گی۔ دعا ہے اللہ رب العزت جتنے بھی طالبات اس میں شامل ہو رہی ہیں اور ہوئی ہیں، اللہ سبحانہ و تعالیٰ ان کو والناس تک پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے، سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس کو سمجھ کر سیکھ کر اس پر عمل کر کے اور آگے پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس میں استقامت عطا فرمائے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ترجمہ۔ اعوذ، میں پناہ لیتی ہوں، باللہ، ساتھ اللہ کے، من، سے، الشیطان، شیطان، الرجیم، مردود، الرجیم، رحمت سے دور کیا ہوا، بسمی، ساتھ نام، اللہ، اللہ کے، الرحمن، جو بخشنے والا ہے، الرحیم، بار بار رحم فرمانے والا ہے، ال، تمام، ال، سب، حمد، تعریف، مطلب الحمد ہے نا، تو اس میں ال کا معنی سب، تمام، سارے کا سارا ہے۔ الحمد، تمام تعریف، للہ، اللہ کے لیے ہے، ربی، جو رب ہے، العالمین، تمام جہانوں کا، الرحمن، بخشنے والا ہے، الرحیم، بار بار رحم فرمانے والا ہے، مالکی، مالک ہے، یومی، دن کا، الدین، بدلے کے، ایاکا، صرف تیری، ایاکا، خاص تیری، نعبد، ہم عبادت کرتے ہیں، وا، اور، ایاکا، صرف تیری، نستعین، ہم مدد چاہتے ہیں، اہدنا، دکھا ہم کو، الصراط، راستہ، مستقیم، سیدھا، صراط، راستہ، الذین، ان لوگوں کا، انعمت، انعام کیا تو نے،
علیہم اوپر ان کے، غیر نہ ان لوگوں کا، المغضوبی غضب کیا گیا، علیہم اوپر ان کے، ولا اور نہ، الضالین جو گمراہ ہوئے۔ آمین۔ اعوذ روٹ ورڈ اعوذ، عین واو زال، اعوذ عین واو زال، باللہ حمزہ لام ہا، الف کو حمزہ کہتے ہیں نا، الف سادہ الف ہوتا ہے لیکن جب اس کے اوپر کوئی حرکت آ جائے تو حمزہ بن جاتا ہے۔ باللہ حمزہ لام ہا، الشیطان شین طا نون، الرجیم را جیم میم، بسمی حمزہ سین میم، اللہ حمزہ لام ہا، الرحمن را ہا میم، الرحیم را ہا میم، الحمد ہا میم دال، للہ حمزہ لام ہا، ربی را با با، العالمین عین لام میم، الرحمن را ہا میم، الرحیم را ہا میم، مالکی میم لام کاف، یومی یا واو میم، الدین دال یا نون، نعبد عین با دال، نستعین عین واو نون، اہدنا ہا دال یا، صراط صاد را تا، صاد را طا، مستقیم قاف واو میم، انعمت نون عین میم، المغضوبی غین ضاد با، الضالین ضاد لام لام، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، اعوذ عین واو زال آپ نے لکھا، تعویذ لکھیے تو لفظ ایک سائڈ پر آپ ایک لفظ لکھیے تعویذ،
اس کا روٹ ورڈ دیکھیے کیا بنتا ہے. وہ لفظ روٹ ورڈ کا مطلب ہوتا ہے لفظ بنا کہاں سے ہے. عین واو ذال، یعنی تعویذ کے طور پر جو کلام پیا پہنا پڑھا جاتا ہے اس سے پناہ لی جاتی ہے نا ایک طرح سے. تو اعوذ میں پناہ لیتی ہوں باللہ. حمزہ لام ہا الہ، الہ سے نکلا نا یہ ورڈ. الہ کون ہوتا ہے؟ ایک اکیلا جس کی عبادت کی جاتی ہے، وہ کون ہوتا ہے؟ اللہ. حمزہ لام ہا الہ، تو باللہ اللہ اللہ ان اللہ، جہاں پر بھی آئے گا روٹ ورڈ حمزہ لام ہا. ٹھیک ہو گیا؟ الشیطان روٹ ورڈ شین طانون شطن، شیطان جیسے بھی آئے گا من الشیاطینی من الشیطانی الشیطانی، جہاں پر بھی آئے گا روٹ ورڈ کیا ہوگا؟ شین طانون شطن سے. الرجیم را جیم میم رجم، رجم سے نکلا. رجم کیا ہوتا ہے؟ پتھر مار کر سزا دینا. پتھر مارنے پر جو سزا، جو پتھر مارنے کی سزا ہے نا اس کو رجم کہا جاتا ہے. پتھر مار کر دور بھگایا ہوا، مردود اللہ کی رحمت سے دور. بسمی حمزہ سین میم سے ہے اسم. اسم کس کو کہتے ہیں؟ نام کو. چوتھی پانچویں کلاس میں لفظ پڑھا ہوگا نا اسم کلمہ. حمزہ سین میم اسم. بسمی سات نام. با چھوٹا سا با ہے نا اس کا مطلب ہوتا ہے سات. جیسے باللہ ساتھ اللہ کے. الرحمن راحمیم سے رحم. الرحیم راحمیم بخشنے والا، بار بار رحم فرمانے والا، مہربان. اتنے روٹ ورڈز کی سمجھ آ گئی. الحمد ال جہاں پر بھی آئے گا سب، ال تمام، ال سارے. عربی میں ال کا معنی ہوتا ہے تمام. جیسے احد تو کسی کو کہا جا سکتا ہے لیکن الاحد نہیں کہا جا سکتا. الحمد تمام تعریف. حمد ہا میم دال حمد. حمد کیا ہوتی ہے؟ جس میں اللہ رب العزت کی تعریف بیان کی جائے اس نظم کو حمد کہا جاتا ہے. تو الحمد تمام تعریف، الحمد ساری تعریفیں. ربی را بابا، شد کی وجہ سے با دو دفعہ بولی گئی تو روٹ ورڈ بھی کیا ہو گیا؟ را بابا. لگی سمجھ؟ العالمین عین لام میم علم. علم سے نکلا ہے نا علم. علم کیا ہوتا ہے؟ جھنڈا. جھنڈا کیا ہوتا ہے؟ نشان پوری قوم کا. اردو میں علم کو جھنڈا کہا جاتا ہے نا. عالمین تمام جہانوں کا. الرحمن جو بہت مہربان ہے، الرحیم بار بار رحم فرمانے والا ہے. مالکی میم لام کاف ملک بادشاہ، مالک ہونا، کسی چیز پر اختیارات رکھنا. یومی یا واو میم یوم دن سادہ ہی ہے. الدین دال یا نون دین بدلے کا دن، جزا اور سزا کا دن. ایاکا تشدید کی وجہ سے صرف تیری، خاص تیری، تیری اکیلے کی. نعبدو ہم عبادت کرتے ہیں. عین بادال عبد. عابد کس کو کہتے ہیں؟ عبادت کرنے والے کو. عابد کا روٹ ورڈ کیا ہوتا ہے؟ عین بادال.
عربی میں بندے کو بھی عبد کہا جاتا ہے نا، عبادت کرنے والا، یعنی اگر عبادت کرنے والا ہے تو بندہ ہے، اگر عبادت کرنے والا نہیں تو پھر بندہ نہیں۔ نستعین استعانت سے ہے، استعانت کیا ہوتی ہے؟ مدد کرنا۔ اہدنا ہا دال یا ہدا، ہدا کیا ہوتی ہے؟ ہدایت۔ اہدنا ہا دال یا، الصراط صاد راط راستہ، پل صراط کو بھی یہی کہا جاتا ہے نا، پل کے اوپر سے راستہ۔ صراط مستقیم سیدھا راستہ، مستقیم قوم قومیم قوم، قائم رہنا، سیدھا سیدھا رہنا۔ انعام کا نون عین میم سے ہے، نعامہ، نعمت کا روٹ ورڈ بھی نون عین میم ہوتا ہے نا، نعامہ۔ انعام کا روٹ ورڈ بھی نون عین میم، لگی سمجھ؟ مغضوب غین زاد با، غضب، اللہ کا غضب، اللہ کا غصہ، غضب غین زاد با، ٹھیک ہو گیا؟ ضالین زاد لام لام، روٹ ورڈ شد کی وجہ سے لام 2 دفعہ بولی گئی۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قرآن مجید کی تلاوت کرنے سے پہلے تعوذ پڑھنا ضروری ہے، کیونکہ اللہ رب العزت نے سورہ نمل آیت نمبر 98 میں ارشاد فرمایا فَإِذَا قَرَأْتَ الْقُرْآنَ فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ، پس جب تم قرآن مجید کی تلاوت کرنے لگو تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی پناہ لے لیا کرو شیطان مردود کے شر سے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، جس سورہ کے ساتھ بسم اللہ نازل ہوئی ہو تو اس سورہ کے ساتھ پڑھنا واجب ہے۔ اس سورہ کو جتنی مرتبہ بھی پڑھا جائے گا بسم اللہ ساتھ پڑھی جائے گی۔ الحمدللہ رب العالمین، تمام تعریفیں رب العالمین کے لیے ہیں، جو رب ہے تمام جہانوں کا۔ رب العالمین جو رب ہے تمام جہانوں کا، الرحمن الرحیم بخشنے والا ہے، بار بار رحم فرمانے والا ہے، مالک یوم الدین جزا اور سزا کے دن کا مالک ہے۔ یہ بڑا احسان ہے اس کا کہ وہ خود مالک ہے جزا اور سزا کے دن کا۔ اگر وہ یہ سارا معاملہ انسانوں پر رکھ دیتا کہ انسان اگر چاہے گا تو فلاں کو جنت مل جائے گی، اگر انسان چاہے گا تو فلاں کو جہنم دے دی جائے گی اس کے کہنے سے، تو کوئی بھی کسی کو جنت میں نہ جانے دیتا۔ جیسے دنیا پر انسان چاہتا ہے نا کہ ساری کی ساری دنیا خود ہی سمیٹ لے، ساری بھلائیاں اپنے لیے چاہتا ہے لیکن دوسرے کے لیے نہیں چاہتا۔ مالک یوم الدین، وہ مالک ہے جزا اور سزا کے دن کا۔ ایاک نعبد و ایاک نستعین، ہم صرف تیری عبادت کرتے ہیں اور تجھ ہی سے مدد چاہتے ہیں، ہمیں سیدھا راستہ دکھا۔ ایسی مدد جیسی تو کرے گا ویسی کوئی نہیں کر سکتا۔ تیرے آگے جھکتے ہیں، تیری بندے ہیں، تجھی سے مدد چاہتے ہیں۔ کیا مدد چاہتے ہیں؟ اہدنا الصراط المستقیم، بہترین دعا اس سورہ کے اندر موجود بہترین دعا، اہدنا الصراط المستقیم، ہمیں سیدھا راستہ دکھا۔ صراط الذین انعمت علیہم، راستہ ان لوگوں کا جن پر تو نے انعام کیا۔ ان لوگوں کا راستہ نہیں چاہیے جن کے اوپر تیرا غضب ہوا اور وہ گمراہ ہو۔ مغضوبی غضب ہوا، اس سے مراد یہود ہے، اور والضالین سے مراد نصارہ ہیں کہ جنہوں نے اپنا راستہ گم کر دیا۔ آمین۔ پیارے بچوں، قرآن پاک کا جو علم ہے پورے دل کے ساتھ، دل کی حاضری کے ساتھ سیکھا جاتا ہے۔
ہمارا جسم حاضر ہونے کے ساتھ ساتھ ہمارا دل بھی حاضر ہوگا، تو پھر یہ سیکھا جائے گا، کیونکہ ایسی عظمت والی کتاب ہے کہ جس رات میں یہ نازل ہوئی اس رات کے بارے میں کہا گیا کہ 1000 مہینے سے افضل رات ہے، لیلۃ القدر کی رات۔ اس رات پورے کا پورا قرآن آسمان دنیا پر اتار دیا گیا تھا۔ وہاں سے پھر اللہ رب العزت کے حکم سے جبریل امین تھوڑا تھوڑا کر کے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر لے کر نازل ہوتے رہے، اور یہ سلسلہ کم و بیش 23.5 سال میں قریباً مکمل ہوا تھا کہ پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو جب نبوت پر مبعوث فرمایا گیا تو اس کے بعد پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو تھوڑا تھوڑا کر کے یہ علم دیا گیا۔ جس بستی میں نازل ہوا اس بستی کو ام القریٰ کہا جاتا ہے، جس رات میں نازل ہوا اس رات کو تمام راتوں سے افضل رات کہا جاتا ہے۔ جو فرشتہ لے کر آتا رہا وہ فرشتہ تمام فرشتوں سے افضل ہے۔ جس نبی پر آتا رہا اس نبی کے بارے میں رحمت للعالمین کا لقب دیا گیا۔ پھر اس کتاب کو سیکھنے کے ساتھ یہ ہوتا ہے کہ جیسے ہی ہم یہ سیکھنے لگتے ہیں شیطان اپنا کام تیز کر لیتا ہے۔ وہ کہتا ہے جس جنت سے مجھے نکالا گیا یہ تو اسی جنت میں جانے کے طریقے پڑھنے اور سمجھنے لگ گئے ہیں، اب تو یہ چلے۔ یہ نوجوان نسل جس کو میں نے اپنی انگلیوں پر نچانا تھا، جس کو میں نے اپنے انڈر چلانا تھا، یہ تو اسی جنت میں جانے کے طریقے پڑھ رہے ہیں، سمجھ رہے ہیں۔ جیسے ہی کوئی شخص، کوئی طالبہ، کوئی بیٹی علم سیکھنے لگتی ہے روزانہ کی بنیاد پر کہیں پر جا کر یا اپنے گھر میں بیٹھ کر کسی بھی طریقے سے غرض وہ دین کا علم سیکھنے لگتی ہے، فوراً اس کے اوپر شیطان اپنی طرف سے اٹیک کرنے لگتا ہے۔ ادھر طریقے سمجھنے میں تیزی دکھائی جا رہی ہے، ادھر سے شیطان اپنی طرف سے تیزی کر رہا ہے۔ کبھی اس کو بیمار کر دیتا ہے، کبھی اس کے اوپر مصروفیات ڈال دیتا ہے، کبھی اس کو طرح طرح کی باتوں میں الجھا دیتا ہے۔ نہ جانے تم یہاں سے پڑھو گی، نہ جانے تمہارا فائدہ مند بھی ہوگا یا نہیں ہوگا، کہیں اور چلتے ہیں کیا، بچہ ادھر جا ادھر جا، وہاں کر وہاں کر، اور کہیں پر بھی صحیح طرح سے سیکھ نہیں پاتا۔ شیطان کے سارے ہتھ کنڈے ہوتے ہیں، مصروفیات اور سے اور ڈالتا جاتا ہے اس کے اوپر۔ تم یہ کر لو، ابھی تو وہ والے کورسز بھی کرنے والے پڑے تھے، تم وہ کر لو، پھر بعد میں کر لینا، ابھی تو بڑی عمر پڑی ہے، ابھی تو اور بڑی مصروفیات ہے، ابھی سے ہم مدرسوں کے ہو کر رہ جائیں گے تو باقی زندگی اتنی لمبی کیسے گزاریں گے، اتنی پابندیاں لگ جاتی ہیں۔ حالانکہ لا اکراہ فی الدین، دین میں کوئی تنگی نہیں ہے، سکون والا دین ہے، بڑے اطمینان والا، کہ جو اس کے اندر آ جاتا ہے امن پا جاتا ہے۔ اتنا امن والا یہ دین ہے، اتنا سکون والا یہ دین ہے۔ آپ لوگ کے نوٹسز جو آپ کو دیے گئے ہیں اس کے اینڈ پر ترجمہ کاپی جو ہے آپ کو دی گئی، اس کے اینڈ پر آپ لوگوں کو سوالات لکھے گئے ہیں۔ ان سوالوں میں سے دیکھیے آپ کے لیے سوال لکھا گیا ہے، کیا میں ہر کام کرنے سے پہلے بسم اللہ پڑھتی ہوں؟ کیا میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی دی ہوئی تمام نعمتوں کا شکر ادا کرتی ہوں؟ میں نے قیامت کے لیے کیا تیاری کی ہے؟ کیا میں ہر معاملے میں صرف اللہ ہی سے مدد مانگتی ہوں اور اسی پر بھروسہ کرتی ہوں؟ میں نے اپنی زندگی میں کتنی مرتبہ رو کر کہا کہ اللہ مجھے سیدھا راستہ دکھا دے؟ یہ تمام آیات آگے مینشن کی ہوئی ہیں، آیات کے مطابق آپ جواب دیں گے۔ کیا میرا شمار کہیں ایسے لوگوں میں تو نہیں ہوتا کہ جن سے اللہ ناراض ہے؟
کیا میں نے اپنی روزمرہ کی دعاؤں میں سورہ الفاتحہ کو شامل کر لیا ہے؟ یہ تمام سوالات کے جوابات آپ لکھیں گے اور پوری ایمانداری سے لکھیں گے۔ پھر اگر کچھ سمجھ نہ آئے تو آپ ڈسکس کر سکتے ہیں ان کو، لیکن یہ ہے کہ یہاں پر جواب نیکی کے کام کا نہیں میں نہیں دیا جائے گا، پہلے اس نیکی کو کرنے کی کوشش کی جائے گی، اس کے بعد جواب دیا جائے گا۔ وآخر دعوان الحمدللہ رب العالمین، سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک۔